بٹی صاحب میں دیکھیں یا تو جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، جس طرح چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ سب پارٹیاں الیکشن لڑیں گی، اگر یہ سب لڑیں گی تو پھر اعتبار ہوگا اس الیکشن کا؟ الیکشن تو ہوگا، چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کوئی ڈاؤٹ کریٹ نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب گزارش یہ ہے، جتنے سروے ہوئے ہیں 2 سے 3 سیٹیں زیادہ کراچی میں مبینہ طور پر تحریک انصاف لے جا رہی ہے 2018 کے مقابلے میں۔ اتحاد کرنا اچھی بات ہے، اتحاد کریں۔ ایک بیچ میں آپ نے بات کی تھی وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ ادھر بھی رجوع کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف، وہ کیا مطلب ہے، وہ کیا خبر ہے؟ اس کی وجہ ہے جمہوریت کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ ایک چیز آپ نے امپورٹ کی باہر سے، لاڑلے کو، آپ سمجھتے تھے یہ آئیں گے تو سیاسی فضا چینج ہو جائے گی، لیکن اس کا برعکس اس کا نقصان زیادہ ہوا۔ لوگوں میں ریئیکشن آ گیا کہ ایک طرف جس شخص نے ہمیشہ ملک میں مشکل حالات میں اپنی ہی لیڈرشپ، اپنے ہی سگے بھائی محترم شہباز شریف سے زیادہ ایکٹیو تو نواز شریف نہیں ہے نا، ایک حقیقت ہے۔ حمزہ شہباز سے زیادہ مریم شہباز ایکٹیو نہیں ہے، کسی خوشی میں غمی میں حمزہ صاحب جاتے ہیں۔ اگر وہ ان پہ یقین نہیں کرتے، الیکشن نہیں جیت پاتے، تو تحریک انصاف سے ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، کیونکہ آج بھی تحریک انصاف کے چیئرمین نے مطالبہ کیا ہے کمیشن سے بھی اور نگران حکومت سے بھی کہ آپ مہربانی کر کے لیول پلینگ فیلڈنگ دیں۔ اگر آپ نے غلط الیکشن کرایا نہیں مانیں گے تو کراچی کی عوام، میں بتا دوں، لاہور سے زیادہ زندہ دلانہ کراچی ہے، زودہ سے زیادہ ریش ہاؤس ہے، آج بھی انہیں پانی نہیں ملتا۔ اچھا، پھر یہ ایک دم سے کیوں جی ڈی اے بھی آ گئی، یہ اپنا ایم کیو ایم بھی آ گئی، ایک دم سے کیا ان کے دل میں کوئی انقلابی لہر اور تبدیلی آئی کہ یہ ایک دم سے اکٹھے ہو گئے؟ قائد صاحب گزارش یہ ہے، 2000 اپریل میں کچھ ملاقاتیں ہوئی، تحریک انصاف کے اتحادی از لائک باب پارٹی، از لائک ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور دیگر 13 جماعتیں کیسے نواز شہباز صاحب کے ساتھ جا کے مل گئی۔ شہباز صاحب کا تو موقف تھا کہ 2018 کے الیکشن خلائی مخلوق نے کرائے ہیں، وہ جعلی ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، اسے استعفیٰ دینا چاہیے۔ جنہوں نے ان کو بنایا، پی ڈی ایم کی حکومت کو بنایا، وہی اب رول ان کے لیے ادا ہو رہا ہے۔ پرانے سیاستدان ہیں، آصف علی زرداری بھی پرانے کھلاڑی ہیں، نواز شریف صاحب بھی پرانے کھلاڑی ہیں، اور ان میں خواجہ اچھا بڑی صاحب، یہ ساری تحریک انصاف کہتی ہے تمام ہم سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، یہ کیا خبر ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا آئینی اور قانونی طور پر تو حق ہے۔ میری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے لیڈران کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا۔ جو آج اس وقت تک نظر آتا ہے اس کی مثال ہمارے ایک دوست ہیں قاضی سعید صاحب، میں ان سے ایک سوال کر رہا تھا اب سے تھوڑی دیر پہلے، پورے پاکستان میں 4 صوبے، لاہور کے 37 ضلع، ایک جگہ بتائے تحریک انصاف کو ورکر کنونشن جلسہ کرنے کی اجازت ملی اور پولیس وہاں نہ گئی، ایک جگہ۔ قائد صاحب دیکھیں، پورا پاکستان 25 کروڑ ہے، خدا کے لیے یہ تو بتا دیں یار۔ یہ تو بہت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو آپ کی اس وقت ان پلیس گورنمنٹ ہے، بہرحال اونس اسی پہ آئے گا، ذمہ داری اسی کی ہوگی۔ نہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے پورے پاکستان میں جہاں پولیس نہ آئی ہو، ریٹ نہ آیا ہو، اور طریقے یار وہ تو یہ مانگ ہی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بس کنٹیسٹ کرنے دیں، وہ تو اندر سے کنٹیسٹ۔ قائد صاحب دیکھیں، کنٹیسٹ کے لیے امیدوار ایک سیٹ پہ 10 سے زیادہ ہیں، لیکن کسی امیدوار کو آپ گھر ہی نہیں جانے دیتے۔ فواد چودھری کو اچھا کیوں پکڑا مجھے بتائیں، وہ تو استقام پارٹی شامل ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جلسہ کرو، انہوں نے کہا میں نہیں جی کرتا، میرے کو نہیں ہوتا۔ نہیں، دوجا انہوں نے کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ٹارگٹ کرو۔ اب ان حالات میں ڈو یو تھنک الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھیں، جب میری اعلیٰ ترین اپیکس کورٹ کہہ رہی ہے تو ہوں گے، اس پہ ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں پھینک یار سکتے۔ ان کی بات پتھر پر لکیر ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ میں انہی سے گزارش کرتا ہوں ادب احترام سے وہ اپنے لوگ بھیجیں اور دیکھیں پورے ملک میں کیا سیاسی انتخابی مہم چلانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی ہو یا سیاسیوں کا، چیئرمین اور ہو جائے گا پی ٹی آئی کا، چیئرمین بدل سکتا ہے پی ٹی آئی کا۔ دیکھیں، نواز شریف لوگ ہسٹری بھول جاتے ہیں، آج بھی نااہل ہیں۔
ان کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا میرا آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ہے، اور اس کے بعد محترم شہباز شریف صاحب بنے جو نواز شریف سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو نواز شریف پھر بھی رہے، تو پیپلز پارٹی کا چیئرمین اندر رکھ لیں، اچھا بڑی صاحب انہیں جلندر رکھ لیں، اس کی قاضی صاحب چلے میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، مجھے یہ میسیج جیل سے آیا ہے خاندانی ذرائع سے، انہوں نے کہا جی نگران حکومت سے ہماری اتنی گزارش ہے ہمیں 24 گھنٹے دے دیے جائیں، ہمارے بندے گرفتار نہ کیے جائیں 24 گھنٹے، ہم مینار پاکستان میں عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین اندر بھی ہوں تو ہم اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھاتے ہیں، آپ یہ لے دیں انوائرمنٹ۔ اچھا چلیں، لیکن میں ابھی چونکہ وقت کم ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سابق وزیر اعظم جناب شاہد حقان عباسی صاحب نے کہی ہیں، میں کچھ شارٹ سنواتا ہوں ان کے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سننے والی بات ہے، سنائیے جی۔ 70 کروڑ بٹی صاحب، مہنگائی زیادہ نہیں ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہاں 70 کروڑ کے سینٹ اور سینٹ کا الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے، یہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی جو مسلم لیگ نون سے تھے۔ اس کے بعد اگر میری زبان بند کرا کے آپ کیا لے لو گے؟ اب جو لاڑلا لایا ہے اس نے 5 نام صحافیوں کے دیے ہیں جی انہیں آفر کرو، یار واٹ از دس یار، 95% آپ خود مان رہے ہو سب کچھ میرے پاس ہے، میری پاکٹ میں ہے، تو اگر 5% یا 1% کوئی آواز ہے، اب شاہد حقان عباسی کی اس بات کو نظر انداز نہ کریں، کیسے پڑھے لکھے نہیں، آپ نے بھی عجیب خبر سنا دی کہ 5 صحافی جو ہیں ان کو آن ایئر کیا جائے، انہیں جو لاڑلے کا آف ایئر کیا جائے، آن ایئر تو نہیں نا، آف ایئر کیا جائے، وہ آن ایئر کرنے والوں کی بھی سنیں سفارشیں ہیں، اور کچھ بڑے تکلیف میں ہیں جو آن ایئر نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، کہا جا رہا ہے اس گیسٹ کو بلاؤ، اس کو نہ بلاؤ، اس کو رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا، اس کا لازمی آنا ہے۔ چودھری غلام سحر کا کیا قصور تھا؟ چودھری غلام سحر کا کیا قصور تھا؟ کیوں وہ فیر ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے آن ایئر کیسے ہوا؟ واپس آ گئے نا، واپس آ گئے وہ، لیکن میں کچھ چیزیں سنانا ہوں، اور سنائیں جی۔ حقان عباسی صاحب کی بڑا دلچسپ سلسلہ ہے یہ، تو نہیں اتنی بلیک پکچر تو نہیں پیش کرنی چاہیے۔ قاضی صاحب میری نہایت پیمرا سے اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں نہ نوٹس دیجیے گا، ہماری زندگی اجرا نہ کیجیے گا۔ شاہد حقان عباسی صاحب کا کہنا ہے میں اس کو الیکشن کا حل نہیں، مزید انتشار یہ دوبارہ چلائیں۔ قاضی صاحب یہ ہسٹری میں آتھر کوئی لکھے گا ہمارے مرنے کے بعد تو یہ لفظ ہوں گے، نہیں بریک پہ جا رہا ہوں بڑی، پہلے بریک نہیں، 1 سیکنڈ یہ چلانے دیں، یہ 1 ارب روپے کا فکر ہے، یہ الیکشن میں نے تو حل نہیں سمجھتا، 2 کروڑ لے دے مزید انتشار کا باعث ہوگا۔ تراب صاحب پلیز ذرا ریپیٹ کیجئے گا ذرا، تاکہ لوگوں آپ بھی نوٹ کر لو، معاملے کا حل نہیں، اس الیکشن کو انتشار کا ذریعہ۔ مگر بریک جانے سے پہلے ایک فکرہ، کیوں ایسی حکومتیں لیتے ہیں، کمپرومائز کر کے اندر آتے ہیں، باہر آ کے تو آپ کو یہ کہانیاں یاد آتی ہیں، اندر جب جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تب نہیں بتاتے یہ کتنے کی سیٹ کیا کیا ہو۔ اس میں آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا یہاں پہ پارٹی فنڈ کے نام پر پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، جو بھٹی صاحب نے بھی بتایا تھا یہ کیا ہوتا ہے، کہاں پہ بیٹھ کیجئے۔ تو یہ سارا کام جب ہو جاتا ہے، پاور سے باہر آتے ہیں تو بتاتے ہیں اوہو انہوں نے خراب کیتا ہے، اپنا ایسا لے کے ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں میں اپنی بات کروں۔